نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين واجب الاحترام گرامی قدر معزز حاضرین محفل، یہ آیات مبارکہ جن کی ابھی تلاوت اور سماعت کی سعادت حاصل ہوئی ہے، سورہ یوسف کی آیات ہیں، آیت نمبر 89 اور آیت نمبر 90۔ یہ دو آیات مبارکہ رمضان المبارک سے قبل ہمارا بالترتیب درس سورہ یوسف میں چل رہا تھا۔ پھر رمضان المبارک کی برکتیں اور رمضان المبارک کی جو ہماری دینی گفتگو تھی، اور پھر قرآن کریم میں بھی مختلف مقامات سے ہوتی رہی۔ آج پھر اللہ نے ہمیں عید کے بعد دوبارہ اپنا معمول کے مطابق قرآن کریم کا درس شروع کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اب ہم اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس پر استقامت نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں قرآن کریم کا وہ خاص فہم عطا فرمائے جو اللہ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلوب ہے، اور جس فہم سے انسان پر عمل کی راہ ہموار ہوتی ہے، اور وہ دنیا میں ہدایت یافتہ لوگوں میں شمار ہوتا ہے، اور آخرت میں ان لوگوں میں جن پر اللہ کی خاص رحمت ہوگی ان میں وہ شامل ہوگا۔ اب یہ ساری جو ہماری دل کی تمنائیں ہیں، یہ خواہشات ہیں، یہ جب یہ پائے تکمیل پائے گی جب اللہ کا فضل اور کرم ہوگا، اور اللہ پاک اپنا فضل اور کرم ان لوگوں پر فرماتے ہیں کہ جن کی دل میں اخلاص ہو، اللہ کی رضا اور خوشنودی ان کا مطلوب اعظم ہو، تو ان پر اللہ کی رحمت نازل ہو جاتی ہے۔ یہ جو آیات ہم نے ابھی پڑھی، ان آیات میں حضرت یوسف علیہ السلام کا اور ان کے بھائیوں کا بالکل وہ جو آخری مرتبہ وہ لوگ مصر آئے تھے، اور اس میں انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچان لیا۔ پہچاننے کے بعد مزید انہوں نے کنفرم کرنا چاہا، تو پوچھا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، تم یوسف ہو؟ تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو ظاہر کیا اور فرمایا انا یوسف، ہاں میں یوسف ہوں، وَهَذَا أَخِي، اور یہ میرے بھائی حضرت بنیامین ہیں جو ان کے پاس 1 سال سے ابھی ٹھہرے ہوئے تھے، بظاہر ایک پیالے کی چوری کے الزام میں۔ جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچانا اور
پھر کنفرم بھی کیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اللہ کے حکم سے بتا دیا کہ میں یوسف ہوں. اب جو ان کی حیرت تھی، حیرانگی تھی، اس حیرت اور حیرانگی کا ذکر تو نہیں کیا، کیونکہ وہ ہر بندہ یہاں سمجھ رہا ہے کہ ان کو حیرت اور حیرانگی اس بات پر تھی کہ یہ اتنا اونچا مقام اور مرتبہ کہ مصر کی تمام حکومت، تمام اختیارات کے بغیر کسی شریک کے مالک، ایک گاؤں کا رہنے والا بچہ جو دنیاوی اعتبار سے انتہائی غریب، وہ کس طریقے سے اس مقام پر فائز ہوا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سب کچھ اللہ کا کرم ہے. قد من اللہ علیہ. یہ بات ہمیں سمجھ میں آنا ہے. قرآن ہمیں یہی سمجھاتا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. آپ کے پاس کوئی بھی نعمت ہے وہ آپ کی اپنی صلاحیتوں کا اور آپ کی ہوشیاری کا نتیجہ نہیں ہے، یہ سب کچھ اللہ کا کرم اور اللہ کا فضل. بس یہ بات سمجھ میں آ جائے تو یہاں آ کر پھر شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. جن لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، میرا کوئی اس میں کمال نہیں ہے. اب جو اگلا سوال ذہن میں آتا ہے کہ اللہ اپنا کرم، اپنا فضل کن لوگوں پر فرماتا ہے؟ آج ہر بندہ پہلے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اور ادھر ادھر سے سن لے تو پھر یہی دعا کرتا ہے. ہم بھی کرتے ہیں، ہماری بھی دل کی خواہش ہے کہ اللہ ہم پہ بھی اپنا کرم فرمائے، اللہ اپنی رحمت کی چادر میں ہمیں بھی لپیٹے. قرآن پاک انہی مقدرات کا جواب دیتا ہے کہ اللہ کا فضل اور کرم کن لوگوں پر ہوتا ہے. پھر انسان کو اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ میں اپنے اندر وہ صفات، وہ خصوصیات پیدا کروں کہ جس سے اللہ اپنا فضل فرمایا. تو فرمایا انہ من یتقی ویصبر، کہ جو شخص بھی تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو ایسے لوگوں پر اللہ کا خاص رحم و کرم ہوتا ہے. اب یہاں لفظ تو دو آئے ہیں انہ من یتقی ویصبر، لیکن جن لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام و تسلیم کا واقعہ قرآن کریم کے اندر پڑھا ہے یا اپنے بزرگوں سے سنا ہے، کہیں سے بھی سنا ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی ہے وہ زندگی انہی دو الفاظ کے ارد گرد گزری ہے. ایک ہے تقویٰ اور ایک ہے صبر. بھائیوں نے جو تکلیف پہنچائی، اذیت پہنچائی، اس پر انہوں نے صبر کیا. صبر کا ویسے اپنا لغوی معنی ہوتا ہے رکنا، ٹھہرنا، لیکن صبر شریعت کے اندر قرآن و حدیث کی اصطلاح میں تین معنی میں استعمال ہوتا ہے. ایک استعمال ہوتا ہے اپنے آپ کو نیکی پر ٹھہرانا، نیکی پر استقامت اختیار کرنا. جتنی بھی باہر کی مصروفیت ہے، دنیا کے کام ہے، جو کچھ ہے، لیکن جو نیک عمل ہے، اللہ کا حکم ہے، اس پر ٹھہرنا. ظاہر ہے کہ دنیا کے تمام مسائل جو انسان کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، اب اس کے باوجود جو آپ پر ہم پر اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کرنے کے لیے وقت نکالنا، یہ وہی بندہ کر سکتا ہے کہ جس کا یہ یقین ہو کہ میں اللہ کے حکم کو پورا کروں گا تو اللہ میرے یہ سارے کام خود بخود سلجھا دے گا، اور اگر میں نے اللہ کے حکم کو پامال کیا تو اللہ مجھے ان مسائل میں الجھا دے گا. اور یہ باقاعدہ حدیث ہے. اللہ نے فرمایا کہ جو بندہ
اپنا مقصد آخرت کو بنا لیتا ہے تو فرمایا کہ میں اس کی دنیا کے مسئلے خود بخود حل کر دیتا ہوں، اور جو دنیا کی طرف متوجہ ہو کر اور اللہ کی مرضی اور منشا کو چھوڑ دیتا ہے تو فرمایا کہ میں اس کو اس کی دنیا کے مسائل میں الجھا دیتا ہوں، پھر اس کی زندگی گزر جاتی ہے، ایڑیاں رگڑتا رہتا ہے، لوگوں کو کوستا رہتا ہے، کبھی کسی کی برائی کرتا ہے، کبھی کسی کی برائی کرتا ہے، کبھی کسی کی خوش آمد کرتا ہے، کبھی کسی کی خوش آمد کرتا ہے، لیکن اس طرح اس کا ذہن شیطان نہیں جانے دیتا کہ میری بنیادی غلطی یہ ہے کہ تو اللہ کے حکم کو نظر انداز کرنا۔ تو صبر ایک مفہوم صبر کا یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو ادائیگی کے لیے وقت نکالیں اور اس پر استقامت اختیار کریں، اور دوسرا معنی صبر کا ہے اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے روکنا۔ یہ انسان کا اختیار ہے کہ اللہ نے انسان کے اندر ایک ایسا مادہ رکھا ہے، ایک ایسی چیز رکھی ہے کہ برائی کی طرف مائل ہوتا ہے، گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اب یہ چیز اگر انسان کے اندر نہ ہو تو پھر یہ فرشتہ بن جاتا ہے، تو اللہ نے پہلے فرشتوں سے کہہ دیا، جب فرشتوں نے کہا کہ اللہ انسان کو تو پیدا کر نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کیا آپ کی تسبیح اور تقدیس کے لیے ہم کافی نہیں ہیں؟ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، انسان ایک الگ مخلوق ہے، اس کے پیدا کرنے کے جو مقاصد ہیں وہ تمہارے سامنے نہیں ہیں، تمہارے سامنے وہی ہے جو اس وقت تمہارا علم ہے، جو تمہیں نظر آ رہا ہے، لیکن اس میں حکمت کیا ہے اس کو اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ وہ آج ہمیں پتہ ہے انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ اس کے اندر برائی کا ایک مادہ ہے، برائی کی طرف مائل ہوتا ہے، یہی اس کا اختیار ہے کہ اس میں لام کے باوجود اس منفی طاقت کا مقابلہ کرے گا اور اپنے آپ کو برائی سے بچائے گا۔ صبر کا دوسرا مفہوم۔ تیسرا صبر کا مفہوم یہ کہ جب انسان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، آفت آتی ہے، کبھی مالی مصیبت آتی ہے، کبھی جانی مصیبت، کوئی پیارا انسان کا جس سے انسان بہت محبت کرتا ہے، چاہتا ہے، وہ مر جاتا ہے، اس کی آنکھوں سے دور ہو جاتا ہے، ایسے موقع پر انسان کا آگے سے عمل کیا ہونا چاہیے ہے؟ اگر شریعت کے مطابق ہے، اللہ کی رضا کے مطابق ہے تو یہ صبر ہے، اور اس میں انسان اللہ کی رضا کو پامال کرتا ہے تو یہ بے صبری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہتے بیٹے حضرت ابراہیم حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے 1.5 سال کی عمر میں آپ کو اتنی محبت تھی، کیونکہ آپ کے پہلے بھی 2 بیٹے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے تھے، وہ بھی بچپن میں فوت ہو گئے تھے۔ اب یہ اللہ نے آپ کو ایک بیٹا عطا فرمایا، آپ کو بڑی محبت تھی ان سے، لیکن جب وہ فوت ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے اور زبان پر آپ کے جملہ یہ تھا کہ ابراہیم ہم تیری جدائیگی کی وجہ سے بڑے غم زدہ ہیں، لیکن زبان پر ایسا جملہ کبھی بھی نہیں لائیں گے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ یہ صبر ہے، لیکن یہ ساری چیزیں نصیب کب ہوتی تھی؟ آج میں ایک بات کر رہا تھا، میں نے کہا کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرو کثرت سے، اس کی حکمت بتا رہا تھا کہ اللہ نے ہمیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی بتایا، اور ہم اس کا تجربہ کر رہے ہیں کہ شیطان ہمارے اندر اللہ کے حکم سے بہت زیادہ تصرف رکھنے کی طاقت رکھتا ہے، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان انسان کے جسم میں یعنی اس کے وسوسے ایسے چکر لگاتے ہیں گھستے جیسے ہماری رگوں میں خون چل رہا ہوتا، اور وہ ہمیں شیطان کا کام کیا ہے؟ ہمیں خراب ہی کرتا ہے، کوئی اچھی بات تو نہیں بتاتا، اگر اچھی بتا بھی رہا ہوتا ہے اس میں بھی اس کا کوئی نہ کوئی مقصد فاسد ہوتا ہے، کوئی اچھا مقصد نہیں ہوتا ہے۔
اب اس منفی طاقت کو جو شیطان کی شکل میں اللہ نے اس کو انسان کے اندر اتنا تصرف کرنے کی طاقت دی ہے، اس کے اثرات کو کم کرنے کے لیے اللہ نے بار بار فرمایا کہ تم اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ اب حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے اس وقت شیطان اس کے اندر کوئی تصرف نہیں کر سکتا۔ اس وقت شیطان اس کے بائیں طرف بالکل دل کی طرف بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور اپنی نوک اس نے اس کے دل کی طرف متوجہ کی ہوتی ہے۔ جہاں یہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوا وہاں شیطان فوراً اس میں اثر انداز ہو جاتا ہے۔ اب یہ باتیں تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن ہم روز مرہ ان حالات سے گزر رہے ہیں کہ آج شیطان نے ہمیں اپنا کھلونا بنا دیا۔ اچھے اچھے لکھے پڑھے ہوئے لوگ، اچھی اچھی عمر والے اور بڑے تجربے والے، لیکن شیطان کیسے ان کو استعمال کرتا ہے ان کو خود بھی اس چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ مر سکتے ہوتا۔ لیکن ہم نے ان تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک پہلو صبر کا، جو ان پر جتنے مصائب آئے، مشکلات آئے، لیکن ان مشکلات میں اذیتوں پر بھی صبر کیا اور اطاعت پر بھی قائم رہے، اور پھر معصیت سے اور گناہوں سے، جبکہ گناہ اور معصیت کے بے شمار مواقع تھے لیکن اس سے انہوں نے اپنے آپ کو بچایا۔ جب انسان یہ کوشش کرتا ہے تو پھر ایسے لوگوں پر قد من اللہ علینا، تو اللہ بھی اپنا فضل فرما دیتے تھے۔ وہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں جن پر اللہ کا رحم اور فضل ہو جاتا ہے۔ تو ہم بھی سب چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سب پہ اپنا رحم کرم فضل فرمائے، تو ہم کوشش کریں کہ اپنے اندر یہ دو صفات پیدا کریں جس کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا کہ ایسے لوگ جو صبر اور تقوی اختیار کرتے ہیں وہ اللہ کے یہاں محسن کہلاتے ہیں، اور ان محسنین کا جو اجر اور ثواب اور بدلہ ہے جو اللہ کے فضل اور کرم کی صورت میں ہوتا ہے، اللہ پاک کبھی بھی اس کو ضائع نہیں کرتے اور اس کو روکتے نہیں ہیں، وہ ضرور اللہ پاک ان کو عنایت فرماتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ میں سمجھنے کے عمل کی توفیق دے۔ آج پہلا دن تھا، ان آیت کے مطابق ہم کل پھر گفتگو کریں گے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق بھی دے اور اللہ ہم پر بھی اپنا خاص رحم فضل فرمائے، جیسے اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام پہ فرمایا اور اپنے تمام انبیاء پر فرمایا، اولیاء پر فرمایا، صحابہ پر فرمایا۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جن پر اللہ کی خاص رحمت نازل ہوئی ہے اور ہوتی ہے۔